حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ظہر کی نماز میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف نکلے۔ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ بڑی محبت، بڑا پیار کرتے تھے، تو اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ پیار کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے دل میں تمنا آئی کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ بھی تو محبت اور پیار کرے، تو میں اللہ کے نبی کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا یہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ پیار کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جب یہ ہاتھ میرے چہرے کے اوپر لگایا تو مجھے بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اتنا ٹھنڈا ہاتھ تھا اللہ کے نبی کا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی جیسے خوشبو یا عطر کی ڈبیا سے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا ہے۔ تو اتنے مبارک ہاتھ تھے اللہ کے نبی، اتنی زیادہ ٹھنڈک، برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے یدین مبارک کے اندر رکھی۔ اور دوسری حدیث سنو تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں مکے کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو میں بکریاں چرا رہا تھا تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تو ہمیں دودھ پلائے گا؟ کیا تیرے پاس دودھ والی بکری ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں تو ایک غلام ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، اصل میں حقیقت میں یہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے، چلو ہمارے پاس ایسی بکری لے کے آؤ جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایسی بکری لے کے آیا نبی پاک کے پاس جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ اس بکری کو پکڑا اور تھوڑا سا دبوچا اور اس کے بعد اللہ کا نام لیا، اس کے تھنوں کے اوپر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ اتار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک پیالہ نما جو چیز تھی پتھر کی بنی اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں پیش کی۔ اللہ کے نبی نے اس پیالے کے اندر جو دودھ تھا وہ نکالا، خود بھی پیا، حضرت عبداللہ کو بھی پلایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، جس طرح تم پہلے تھے اسی طرح ہو جاؤ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں اللہ کے نبی کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بات کو سننا بھی عبادت ہے، بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کا سچا غلام بنائے۔ السلام علیکم۔